अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर अभी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक और शहादत हो चुकी है। इसके अलावा गिलगित से तहरीक लबैक पाकिस्तान के अजीम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनकी रिहाई हो चुकी है। और तीसरी बात करेंगे, अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने कहा है कि सिख लोगों को अगर हेलमेट का इस्तिस्ना है तो जो बाकी मुसलमान अमामा पहनते हैं उलमाए दीन उनको क्यों नहीं है। और चौथी बात करेंगे, क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान अक़लियतों की मुखालिफ है। इन 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी जो राय है वो हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक की एक और शहादत हो चुकी है। कारी ज़हूर साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, गुज़िश्ता 2 महीनों से शदीद अलील थे, बीमारी की वजह से सख्त अलील थे। हुकूमत पंजाब ने कारी साहब का नाम 4th शेड्यूल में भी डाला हुआ था, जबकि कारी साहब अलील होने की वजह से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे और अपनी जान बचाने के लिए वो घर से कहीं दूसरी जगह पर मुंतकिल हुए थे। वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक कारी साहब ज़हूर साहब जो हैं इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी जो कुर्बानियाँ हैं अपने दरबार आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। हुकूमत पंजाब की फस्तायत और उनका जो जुल्म और जबर है उसकी वजह से बहुत से ख़ानदान उजड़ चुके हैं और जिसकी मिसाल ये कारी साहब भी आपके सामने है, जो कि अपने घर से दूर महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए थे सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत पंजाब ने जुल्म और फसायत का जो बाजार गर्म किया हुआ था उससे बचने के लिए। नाजरीन, अगली बात करते हैं गिलगित से तहरीक लबैक पाकिस्तान के अजीम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की रिहाई हो चुकी है। वाज़ेह रहे, ज़ाफ़रान नासिर साहब जो कि सानिया मुरीद के बाद मरियम नवाज के खिलाफ एक बददुआ करने के जुर्म में गिरफ्तार हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज रिहा हो चुके हैं। अब देखें, बंदा किसी को बददुआ भी नहीं दे सकता। ये हालात हैं हमारे हुक्मरानों के कि आपने इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े, इतने लोगों को शहीद कर दिया, इतने लोगों को जख्मी किया, गायब किया, अब वो किसी को बददुआ भी ना दे। जब बंदा जालिम हुक्मरान के सामने कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम वो बददुआ तो दे सकता है, लेकिन इस हुकूमत ने बददुआ देने वाले शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया था और आज 2 महीने के बाद वो जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज़ाफ़रान नासिर साहब उनकी रिहाई अमल में लाई जा चुकी है। इसके अलावा और भी पता नहीं कितने लोग होंगे जो कि सलाखों के पीछे होंगे और कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस कौम के लिए, इन मुसलमानों के लिए और इन हुकूमत के उच्चे हथकंडों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, बरसरे मैदान हैं। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और तहरीक लबैक को दोबारा पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म करे। नाज़रीन, कल मैंने आप लोगों को एक स्टोरी करके बताया था और मरियम नवाज साहिबा की एक तकरीर भी आप लोगों को सुनवाई थी, जिसमें वो कह रही थी कि जी मैंने सिख जो लोग हैं उनकी शिकायत मेरे पास आई थी कि जी हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। मैंने फ़ौरन अपने महकमे को बता दिया है, पुलिस को, कि इनके चालान नहीं होंगे, जबकि मैंने आप लोगों को सारी तफसील भी बता दी थी। आज अल्लामा हशाम इलाही जो अहले हदीस के सरबराह हैं, उन्होंने फरमाया कि अगर हेलमेट की पाबंदी शहरियों की जान बचाने के लिए आयद की गई है तो क्या
سکھ لوگوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا آپ لوگ ان کو انسان نہیں سمجھتے کہ ان کا آپ نے ہیلمٹ معاف کر دیا ہے؟ کیا وہ ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ یا فرض کر لیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کیا اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ سکھ بندہ جو ہے وہ اس حادثے میں نقصان کا شکار نہیں ہوگا یا اس کو موت نہیں آئے گی؟ دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائی جو پگڑی یا امامہ باندھتے ہیں وہ بھی اس پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں کہ اگر سکھ لوگوں کو آپ نے مذہبی آزادی کے تناظر میں ہیلمٹ سے استثناء دیا ہے تو جو مسلمان لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں اور وہ جو اپنا امامہ باندھتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح کی آزادی ان کا حق ہے، ان کو بھی دے دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علماء کرام ہیں جو امامہ پہنتے ہیں ان کا یہ مطالبہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف علامہ حشام الہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر حکومت استثناء دے بھی دے تب بھی احتیاط کے طور پر آپ لوگوں کو ہیلمٹ پہننا چاہیے، اس میں آپ لوگوں کی جان کی سیفٹی ہے، آپ سب سے پہلے اپنی سیفٹی ضرور یعنی کہ اپنائیں۔ لیکن ابھی حکومت نے اس بات کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا کہ کیا وہ مسلمان علماء دین کو یا وہ لوگ جو امامہ پہنتے ہیں ان کو استثناء دینے جا رہی ہے یا نہیں دینے جا رہی۔ دیکھیں سانیہ مرید کے میں بھی پنجاب پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے جو مسلمان لوگ تھے ان کے اوپر کتنا ظلم اور جبر کیا، سیدھی بلیٹس ان کو ماری گئی، ان کی ڈیڈ باڈیاں بھی ان سے چھینی گئی اور ڈیڈ باڈیاں لے جانے والی سید زادیوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تو ان لوگوں کو امامے کا احساس کہاں پہ ہوگا؟ یہ تو دین پر لوگ چلنے والے نہیں ہیں، یہ جو پنجاب کے حکمران ہیں یہ تو بے دین ہو چکے ہیں، ان کو کیا لگے سنت سے یا امامہ سے، ان کو تو صرف سکھوں کی پگڑی کی فکر ہے۔ شرم نہیں آتی ان پنجاب کے حکمرانوں کو کہ یہ مسلمان ملک میں کون سے ملک کا قانون رائج کرنے جا رہے ہیں کہ سکھوں کو تو مذہبی آزادی ہے لیکن مسلمانوں کو وہ آزادی بھی نہیں دینا چاہتے۔ ان ظالم حکمرانوں کا انجام بہت برا ہوگا اور جو لوگ زندہ ہوں گے وہ یقیناً دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے عبرتناک انجام سے بالکل بھی اس کے قریب جا چکی ہے اور اس کا عبرتناک انجام ہونے والا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ کیا لبیک والے اقلیت کے مخالف ہیں؟ بہت ساری یہ جو سیاسی پارٹی ہیں یہ پچھلے دنوں بھی یہ پروپیگنڈا ان کا نظر آ رہا تھا اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے دور میں بھی میں نے دیکھا تھا، کافی اینکرز نے بھی سوالات پوچھے تھے علامہ صاحب سے کہ آپ اقلیتوں کا کیا کریں گے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی اقلیتوں کو جو حقوق قرآن میں اور آئین پاکستان میں دیے ہوئے ہیں ہم بالکل وہی حقوق دیں گے جو کہ ان کے لیے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم اقلیت کو حقوق نہیں دیں گے۔ ایسی بات تحریک لبیک نے یا علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے یا علامہ سعد رضوی نے کبھی نہیں کی۔ اس کی تازہ مثال ہمیں 2 دن پہلے کراچی میں دیکھنے آئی۔ تحریک لبیک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ چیئرمین تحریک لبیک پاکستان یوسی نمبر 1 کراچی مفتی محمد علی جہانگیری صاحب نے عیسائی کمیونٹی کے محلے میں ویلفیئر کا کام کروا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تحریک لبیک تمام اقلیتوں کو بھی ملک کا شہری ہی سمجھتی ہے اور ان کو برابری کے حقوق دینے کے لیے میدان عمل میں ہے اور ان کی خوشی میں ان کے ساتھ ہے۔ واضح رہے کہ یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک دینی جماعت ہے، وہ اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں دے گی۔ یہ تاثر بالکل کراچی میں جو محمد علی جہانگیری صاحب نے انہوں نے غلط ثابت کر دیا ہے اور پریکٹیکلی انہوں نے کراچی
میں عیسائی کمیونٹی کے محلے میں کام کروا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں، جبکہ ان کی حکومت وفاق میں یا صوبے میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک یو سی کے چیئرمین تھے۔ جتنے بھی فنڈ ان کو ملے انہوں نے عیسائی کمیونٹی کے گلی میں اور محلے میں جتنے کام تھے وہ سب کروائے ہیں۔ ان کی عید سے ایک دن پہلے، ان کی کرسمس سے ایک دن پہلے میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی یہاں پر دکھا دیتا ہوں، آپ وہ ویڈیو بھی یہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جہاں سے ہمارے نمائندے امین الدین میڈیا رپورٹر ڈسٹرکٹ ویسٹ اورنگی ٹاؤن UC1 میں واقع کرسچن محلے کے رہائشیوں کی درخواست پر فوری طور پر فلفور کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحریک لیبک پاکستان کے نومنتخب چیئرمین مفتی محمد علی جہانگیری کی خصوصی ہدایت پر کرسچن کمیونٹی کے تہوار سے قبل علاقے کے تمام درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین کی ہدایات پر صفائی ستھرائی، نکاسی آب کی بہتری اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے کام ترجیحی بنیادوں پر جاری ہیں تاکہ کرسچن برادری اپنے تہوار خوشگوار اور بہتر ماحول میں منا سکے۔ علاقہ مکینوں نے بروقت اقدامات پر چیئرمین اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اسی طرح عوامی مسائل کے حل کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے بین المذہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ ملے گا۔